نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله۔ گزشتہ درس حدیث پاک میں پڑوسیوں کا حق اور اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات وصیتیں، اللہ رب العزت کے ارشادات و فرمودات، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، رشتہ دار پڑوسیوں کے ساتھ، اور جو بے رشتہ دار ہیں، جو رشتہ دار نہیں ان پڑوسیوں کے ساتھ، اور جو تمہارے ساتھی ہیں اور جو مسافر ہیں اور جو تمہارے ماتحت ہیں ان سب کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جب بھی جبرائیل علیہ السلام آتے تو یہ وصیت کرتے کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا آتا، کہ میں نے یہ سوچا کہ شاید اس کو وراثت میں شامل کر دیا جائے گا۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کھانا وغیرہ تیار کرو اور خصوصاً سالن وغیرہ، تو اس میں ذرا پانی زیادہ ڈال لیا کرو تاکہ شوربہ بن جائے اور پڑوسیوں کو بھی دے دیا کرو۔ مقصد یہ کہ جب گھر میں کوئی اچھا کھانا بنے تو اس میں سے کچھ حصہ اپنے پڑوسیوں کو بھی دے دیا کرو۔ بہت سے حدیثیں ہیں اس معاملات میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی مومن ہی نہیں، اور 3 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایمان کی نفی فرمائی ہے۔ تو یہاں جو نفی ہے وہ کمال ایمان کی ہے۔ فرمایا کہ جس آدمی کے شر سے، اس کے تکلیف سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ معنی یہ ہے کہ اگر تم صاحب ایمان ہو تو پھر اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو، اور پڑوسی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان یا رشتہ دار بھائی، غیر مسلم پڑوسی کا بھی خیال رکھنا ہے، اس کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنا ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس آدمی کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ انہی میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمان عورتوں، کوئی مسلمان عورت اپنے پڑوسن کو حقیر نہ سمجھے، اور اس کا کوئی تحفہ تحائف دینا، کسی تحفے کو وہ چھوٹا نہ سمجھے، اگرچہ بکری کا ایک پایا، ایک کھور ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی ہم کھروڑے کبھی بناتے ہیں نا، وہ ایک ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی اگر دو نا تو یہ بھی بڑا تو ہے۔ یعنی گفٹ کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، گفٹ ہمیشہ سارے بڑے ہی ہوتے ہیں۔ تو اپنے پڑوسیوں کو کھانا یا اس قسم کے چھوٹے موٹے گفٹ دیتے رہا کرو، اسے پڑوسیوں کے جو تعلقات ہیں یہ خوبصورت رہتے ہیں، بہتر رہتے ہیں، اور یہ نہ سمجھے کہ یہ چھوٹا ہے، فرمایا ہر تحفہ بڑا ہی ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی پڑوسی کسی پڑوسی کو اپنی دیوار پر شتیر رکھنے سے منع نہ کرے۔ یعنی دیواریں مشترکہ ہوتی ہیں، کبھی آج کل تو تقریباً حکومتوں نے بھی ایک نظام بنا دیا کہ دیواروں کو الگ الگ کر دیا ہے، تو اب تو ویسے بھی کسی کو حق نہیں ہے پڑوسی کو، لیکن اس کے باوجود بعض اوقات کیل ٹھوکتے ہیں، ڈرل مشین استعمال کرتے ہیں یا ہیوی مشین استعمال کرتے ہیں، اور جس سے پڑوسیوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو ظاہر بات ہے یہ کام کو حسادہ تو کریں گے نہیں۔ تو اگر وہ ان کے گھر میں کوئی کام شام شور وغیرہ ہو جس سے پڑوسیوں کو تکلیف ہو تو اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ البتہ یہ جو ٹیلی ویژن کی آواز ہے یا اس قسم کی جو آوازیں ہیں یا کوئی اس قسم کا کوئی ماحول ہو کہ جو پریشانی کا سبب بنے تو وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی ایسا پڑوسی بدقسمتی سے انسان کو مل جائے تو انسان کو صبر کرنا چاہیے اور کوئی انتقام نہیں لینا چاہیے۔ بہرحال اس کو بتا دینا چاہیے یار تیرے اس عمل سے ہمیں تکلیف ہے، تو منع تو کر سکتے ہیں آپ اس کو، لیکن اس کے جو حق کے پڑوس ہے اس کو متاثر نہ ہونے دیں۔ فرمایا کہ جب
یعنی مشترکہ دیواریں استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ مشترکہ فینس ہیں، تو ہمارے کئی چیزیں مشترکہ ہوتی ہیں یا نہ بھی مشترکہ ہوں، کبھی چونکہ فیصلے کر دیے گئے ہیں بھائی یہ فینس کس کا ہوگا، یہ کس کا ہوگا، یہ تو ہے، لیکن پھر بھی پڑوسی ہونے کی حیثیت سے کئی مرتبہ کلیش آ جاتا ہے کئی معاملات میں۔ تو کبھی گاڑی پار کر لیتے ہیں لوگ کسی کے سامنے، تو یا کوئی شادی بیاہ کوئی پروگرام جب موت و حیات کے موقع پر اس قسم کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی دنیا کے مختلف خطوں میں حالات مختلف ہیں اور ہر ملک کے اپنے اپنے حالات ہیں، تو جہاں بھی جیسے بھی حالات ہیں تو بعض ایسی پڑوسی کی طرف سے چیزیں جو ٹیمپریری ہوتی ہے، عارضی ہوتی ہے، مثلا موت ہے تو موت کب روزانہ ہوتی ہے، کبھی کبھی ہو گئی ہے، یا اسی طرح کوئی خوشی کا شادی بیاہ ہے تو وہ کب روزانہ ہوتا ہے، وہ کبھی کبھی ہوگا، بعض چیزیں پرماننٹ ہوتی ہیں۔ تو یہ جو کبھی کبھی کے معاملات بھی ہیں نا، ان کو برداشت کر لینا چاہیے۔ اگر ان کی کسی نے آ کر آپ کے سامنے دروازہ کو بالکل آپ کا رسا بلاک نہ کر دے، تو ویسے آپ کے سامنے اگر گاڑی پار کر دی ہے یا کوئی اس کا مسئلہ ہو گیا ہے تو برداشت کرنا چاہیے۔ جتنے بھی مشترکہ معاملات ہیں، البتہ وہ میں نے پہلے عرض کر دیا، آپ کے سونے کا ٹائم ہے، رات کا وقت ہے، رات کے 1-2 بج گئے ہیں، 12 بجے ہیں، اور وہاں جناب اونچی آواز میں ٹی وی لگایا ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ کی نیند میں خلل آتا ہے، تو پھر اس کو آگاہ کرنا چاہیے۔ ویسے تو ہے نہیں، لیکن اگر کہیں کوئی ایسا ہو تو آواز کو کنٹرول میں رکھیں۔ اسی طرح یہ اسی کے ضمن میں آتا ہے کہ جو ایسی مسجدیں جو لاؤڈ سپیکر اور رات کی جلسے کرتی ہیں اور بالکل رات 1-2 بجے تک پروگرام رہتے ہیں، چاہے شبینہ ہی کیوں نہ ہو، قرآن حکیم کی تلاوت ہی کیوں نہ، بھائی یہ منع ہے، یہ ایسا قرآن پاک پڑھنا بھی۔ میں دیکھتا ہوں رمضان کے مہینے میں صبح کے لوگوں کو سونے کا وقت ہوتا ہے اور کئی بار سپیکر لگا کر نماز پڑھ بھائی اللہ کے بندو، نماز جو جن کو تم نماز پڑھا رہے وہ تو بغیر سپیکر کے تمہاری آواز سن سکتے ہیں، اور خواہ سپیکر لگا کر پڑوسیوں کو تم تکلیف دیتے ہو۔ یہ تمام چیزیں جس سے کسی کو تکلیف ہوتی ہو، بشرطے کہ کوئی ایسا کوئی اور باقی ادھر، مثلا عشاء کی اذان پڑھیں بہت اچھی بات ہے، فجر کی اذان پڑھیں بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ سپیکر میں نماز پڑھانا یا بلند آواز سے یا رات کے 1 بجے تقریر کرنا، بھائی یہ دن میں کہاں سے آ گیا؟ اگر تم نے یہ سنانا ہی ہے تو ان لوگوں کو سنانا جو مسجد میں موجود ہیں۔ جو لوگ گھروں میں اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے، کوئی طالب علم ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی کسی کام ہے، کوئی کسی میں، ان کو تنگ کیوں کرتے ہو؟ تو بہرحال یاد رکھ لیں، کوئی بھی ایسا کام یا اسی طرح اپنا شاپر بیگ، آپ نے جو کچرے کا صاحب کچھ پڑوسی کے دروازے کے سامنے رکھ دینا، یہ سارے کام ناجائز ہیں۔ وہ تمام کام کہ جس سے پڑوسی کو تکلیف ہوتی ہو، یہ سارے کے سارے کام حرام ہے۔ البتہ اگر کوئی تکلیف نہیں ہے تو پھر اس قسم کا کوئی بلا تکلیف کوئی ایسا معاملہ ہے تو پھر چونکہ پڑوسی 2 طرف ہیں، اگر آج میں نے کسی پڑوسی کی کسی کام کو کیا ہے تو جو اس کو ناپسند ہے، کل وہ بھی تو میرے ساتھ کوئی کرے گا نا، پھر برداشت کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہی ہے۔ تو آپ ہی فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا اللہ اور قیامت پر ایمان ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، اور جس کا خدا سبحانہ و تعالی اور قیامت کے دن پر ایمان ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اور جس کا خدا اور قیامت پر ایمان ہے وہ اگر بات کرے تو اچھی نہ، اگر نہیں اچھی بات کر سکتا پھر خاموش رہے، خاموش تو کوئی بات نہیں ہے نا، خاموش رہیں۔ حضرت شریح الخزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا قیامت خدا کی ذات پر اور قیامت پر ایمان ہے اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا بن کر رہے، اور جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور قیامت پر ایمان ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اور جس کا خدا کی ذات پر اور قیامت پر ایمان ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ بات کرے، منہ سے جب بھی کوئی لفظ نکالے تو
صرف خیر کا کلمہ نکالے، اگر اس کے پاس خیر کا لفظ بولنے کے لیے نہیں ہے تو خاموش رہے۔ جتنا خاموش رہو گے، جتنا انسان خاموش رہتا ہے اتنی ہی اس میں بھلائی ہے، اس لیے کہ یہ انتہائی مشکل ہے، انتہائی مشکل ہے کہ انسان کثرت کے ساتھ بات کرے اور اس میں غلط باتیں اور کوئی نہ کوئی غلط لفظ نہ بولے۔ یہ میرے کم از کم میں نے جو غور و فکر کیا ہے اس کا نتیجہ تو یہی ہے کہ بھائی جتنی بات زیادہ کرو گے اتنی غلطی انسان زیادہ کرے گا، اتنے گناہ کے لفظ منہ سے زیادہ نکالے گا، تو بہت بہتر ہے کہ انسان خاموش رہے۔ اور یاد رکھیں جو کام کی بات ہوتی ہے، جو ضرورت کی بات ہوتی ہے، وہ بالکل تھوڑی سی ہوتی ہے۔ ہاں ویسے بھی آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جو کام کی بات ہوتی ہے کسی کے ساتھ آپ نے جو بھی کوئی کسی قسم کی ڈیلنگ کر کے دیکھ لیں، کام کی بات بول مختصر سی ہوتی ہے، چھوٹی سی ہوتی ہے، باقی تو لا یعنی باتیں ہوتی ہیں جن کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا، کم از کم یا تو بری ہوں گی یا لا یعنی ہوں گی۔ تو بھائی بری باتوں کو زبان سے نکالنا تو ویسے ہی منع ہے، لیکن چلو مان لیا بات وہ کریں کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو یہ بھی تو منع ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اجازت دی ہے کہ بات زبان جب بھی استعمال کریں اس کو پازیٹیو کریں، نیگیٹو کا معنی میں نے عرض کر دیا، کم از کم یوز لیس ٹاک نہ کریں۔ حضرت آخری حدیث پاک ہے، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے دو پڑوسی ہیں، ایک میرا قریب کا پڑوسی ایک میرا دور کا پڑوسی ہے، تو میرے پاس ہدیہ ایک ہے، دینے کی چیز ایک ہے، میں آپ کس کو دوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو قریب ہے۔ تو یہ اصول ہے تمام معاملات میں اسلام کا، یہ کرائٹیریا ہے، یہ کرائٹیریا اسلام میں، الاقرب فالاقرب، تمام معاملات میں پریفرنس کس کو دی جائے گی؟ قریبی کو۔ ہر معاملات میں جو آپ کے سب سے قریب ہے، رشتے میں قریب ہے، جسمانی اعتبار سے قریب ہے، کسی بھی اعتبار سے جو قریب ہے اس کا حق پہلے ہے، جو دور ہے اس کا حق بعد میں ہے۔ بس سیدھا آسان سا اصول ہے دین کا، اسلام کا، سمجھنے کے لیے پریفرنس کسی کو ترجیح کیسے دے؟ جو آپ کے قریب ہے، اور قرب میں بھی دائیں طرف پہلے ہے، یعنی دونوں اگر بالکل برابر ہوں تو جو آپ کے رائٹ ہینڈ سائڈ پر ہوگا وہ پہلے ہے، اس کے بعد لیفٹ ہینڈ سائڈ پر ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو سنگت ہوتی ہے نا، جب انسان بیٹھتے ہیں ایک کلاس روم میں، ایک فیکٹری میں، ایک مسجد میں، ایک اسکول میں، ایک کالج میں، ایک ایروپلین میں یا بس میں، جو بھی، فرمایا یہ بعض سنگتیں یہ بھی پڑوسی ہے، اور فرمایا کہ خیر الاصحاب عند اللہ تعالی خیر لصاحبہ، جب دو آدمی ایک دوسرے کے پڑوسی بنے، صاحب بنے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا بیٹھنا، ابھی جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو فرمایا بہترین کون ہے؟ جو اپنے ساتھی کے ساتھ بہتر ہے، اور بہترین خدا کے نزدیک کون انسان ہے؟ جو اپنے پڑوسی کے ساتھ بہتر ہے۔ بس سیدھی سی بات ہے، کہتے ہیں کہ آواز خلق نکارہ خدا است، اب مخلوق خدا کی آواز یہ خدا کا نکارہ ہوتی ہے، جو آپ کے بارے میں لوگ کہیں گے اللہ کے نزدیک آپ وہی ہیں، اللہ کے نزدیک وہی ہیں آپ۔ اگر لوگ آپ کی گواہی دیں گے اچھے ہونے کی تو آپ اللہ کے نزدیک بھی اچھے ہیں، اور اگر لوگوں کی گواہی آپ کے بارے میں بری ہے تو پھر اللہ کے نزدیک بھی برے۔ اب لوگ آپ کے بارے میں اچھی گواہی کب دیں گے؟ تبھی دیں گے نا جب آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ جب آپ ان کے ساتھ کوئی برا کریں گے نہیں تو ان کے پاس آپ کے لیے برا کہنے کے لیے کوئی مواد ہی نہیں ہوگا۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی لگا دی ہے کہ مرنے کے بعد برے انسان کو بھی برا نہ کہو، مرنے کے بعد اپنی زبان بند کر لو، وہ چلا گیا، اب اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خود ہی معاملہ فرما لے گا۔ لیکن زندگی میں تو آپ بات یہ ہے بھائی کسی کو کوئی تکلیف نہ دو،
جو آپ کا نیکسٹ آپ کی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے، آپ کے ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو اسی لیے وہ تمام چیزوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی لگا دی ہے کہ جیسے کسی کو تکلیف ہوتی ہے، مسجد میں آؤ تو فرمایا پیاز کھا کر نہ آؤ، مولی کھا کر نہ آؤ، وہ تمام چیزیں کھا کر نہ آؤ جیسے تمہارے منہ سے بدبو ہوتی ہے، کیونکہ نیکسٹ آدمی کو تکلیف ہوگی اس سے۔ نہا کر آؤ، خوشبو لگا کر آؤ، وہ تمام کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیے ہیں۔ اسی طرح جب مسجد میں آؤ خاموش بیٹھو، کیوں؟ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، تم بات کرو گے تو اس کو تکلیف ہوگی۔ وہ تمام چیزیں، وہ تمام کام جس سے کسی انسان کو تکلیف ہو سکتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کاموں سے منع کر دیا ہے، اگرچہ اپنے مقام پر وہ جائز ہوں۔ مثلا پیاز کھانا گھر میں جائز ہے، لیکن پیاز کھا کر مسجد میں آنا جائز نہیں ہے۔ تھوم گھر میں کھانا جائز ہے، کچا تھوم گھر میں، مسجد میں آنا جائز نہیں کھا کر۔ اسی طرح سگریٹ، ویسے تو یہ ویسے بھی جائز ہو جائز کہ یہ تو ویسے بھی مکروہ کم از کم، لیکن یہ سگریٹ نوشی اسموکنگ کر کے مسجد میں آنے کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ تمہارے اسی طرح یہ تو ویسے بھی ناجائز ہے نا کہ انسان گندا رہے، اس کے منہ سے بدبو آئے یا اس کے بغلوں سے بدبو آئے یا اس کے جسم سے بدبو آئے اور پھر وہ مسجد میں بھی آئے یا کسی مجلس میں جائے۔ فرمایا کیوں؟ اگرچہ یہ تیرا اپنا عمل ہے، نہانا نہ نہانا، جسم کو صاف کرنا نہ کرنا، یہ اوپر مقصد یہ ہے کہ تو پھر اپنے گھر میں رہو، جب مجلس میں جاؤ تو نہا کر جاؤ۔ کیوں؟ تیرے جسم سے بدبو آئے گی، دوسرے کو تکلیف ہو۔ تمام کام آپ غور و فکر کر لیں، وہ تمام مجالس میں جانے کے بارے میں جو کچھ اسلام کی تعلیمات ہیں، اس کا ایک بنیادی نقطہ یہ ہے کہ انسان کو دوسرے انسان سے تکلیف نہ ہو، خاموش رہو کیونکہ زبان سے بھی تکلیف ہوتی ہے، مسواک کرو کیونکہ منہ سے بدبو آئے گی تو دوسرے کو تکلیف ہوگی، نہا کر جاؤ کیونکہ اگر گندے جسم کے ساتھ جاؤ گے تمہارے منہ سے تعفن اٹھے گا، بدبو آئے گی، دوسرے کو تکلیف ہوگی۔ یہ سب کام، اسی طرح ہارن مارنا، لاؤڈ سپیکر کا استعمال، ریڈیو کا بلند آواز سے استعمال، ٹیلی ویژن کا استعمال، وہ سارے ہی کام، اسی لیے آتش بازی ہے، لوگ سوئے ہوتے ہیں تو آدھی رات کے وقت آتش بازی لوگ کرتے ہیں، یہ سب حرام کام ہے۔ کیوں؟ ہر وہ کام کے جس سے دوسرے کو تکلیف ہو وہ سب میں منع ہے۔ بھائی یہ اصول کلیہ قانون ہے کہ کوئی ایسا کام کرنے کی اجازت نہیں ہے جس سے دوسرے کو تکلیف ہو بلا وجہ۔ ہاں وہ تکلیفیں جائز ہیں کہ جن میں کسی کی خیر ہو، وہ الگ مسئلہ۔ ڈاکٹر آپریشن کرتے ہیں تکلیف تو ہوتی ہے نا اس کو، تو تکلیف تو ہے، پر یہ تکلیف میں اس کی بہتری ہے۔ ایسی تکلیفیں کہ جن تکلیفوں میں کسی کی بہتری ہو وہ جائز ہیں، لیکن ایسی تکلیفیں کہ جس کے نتیجے میں کچھ بھی نہیں ہے وہ تمام تکلیفیں ناجائز ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔